بیان کیا گیا 40 سال گناہ کرنے کا جو عذاب ہوتا ہے مسجد میں ناپاکی کی حالت میں قدم رکھنے والے پہ وہ عذاب مسلط ہوتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں قدم رکھنا. حضور فرمائے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا. کوئی حائضہ خاتون ناپاک ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آ سکتی. قربان جائیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے لیکن میرا علی چاہے تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. میری فاطمہ چاہے تو مسجد میں آ سکتی ہے. کیوں آ سکتی ہے؟ کیوں آ سکتی ہے؟ اس لیے آ سکتی ہے کہ ان پہ کبھی ناپاکی ہوتی ہی نہیں تھی. وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے تھے. ناپاکی ان کے قریب آتی نہیں تھی. اللہ نے انہیں ایسے پاک کیا کہ ہر ناپاکی سے وہ پاک ہو گئے. بلکہ حد تو یہ ہے ناپاکی جس سے پناہ مانگتی تھی وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین تھے. کبھی ناپاک ہوئے نہیں زندگی میں. ایک لمحے کے لیے بھی طہارت نہیں ٹوٹی زندگی میں. جتنی ناپاک اجزاء تھے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی محبت میں ان کو پاک کر دیا تھا. کوئی ناپاکی ان کے قریب نہیں تھی. اللہ نے انہیں پاک و مطہر طاہر بنا دیا تھا. ایسا طاہر بنا دیا. قربان جائیں ایک بات عرض کرتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ نے انہیں کیسے پاک کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی. سیرت فاطمہ میں یہ بات موجود ہے. سیدہ فاطمہ کی خادمہ نے دیکھا منگل کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ ظہر کی نماز سیدہ فاطمہ نے ادا کی اور حجرہ خاص میں تنہا ہو گئی. چند دیر بعد امام علی مقام سید الشہداء امام حسین پیدا ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. حسین کس دن پیدا ہوئے؟ ذرا بولو بھائی. منگل کے دن. حسین کس دن پیدا ہوئے؟ اور ایک بات سنو حدیث شریف ہے حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. آقا علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے. کون سے دن؟ پیر کے دن. وعلی یوم الثلاثاء منگل کے دن پیدا ہوئے. کون سے دن پیدا ہوئے؟ علی منگل کے دن، حضور پیر کے دن، حسین منگل کے دن. اب اگر کوئی کہے منگل کا دن منحوس ہے تو سمجھنا کہ منگل تو منحوس نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 جنت کے سردار پیدا ہو رہے ہیں. سیدوں کے باپ علی المرتضیٰ منگل کو پیدا ہوئے. کائنات کا امام، مشکل کشا، ساری مصیبتوں کی رد، ساری بلاؤں کی رد، علی مولائے کائنات منگل کو پیدا ہوئے. تو لہذا منگل منحوس دن نہیں بلکہ جشن کا دن ہے، عید اور خوشی کا دن ہے. اور جنت کے سردار حسین منگل کو پیدا ہو رہے ہیں. تو مولا بتا رہا ہے منگل منحوسی کا دن نہیں بلکہ منگل تو جشن کا دن ہے. اور جو منگل کو منحوس سمجھتا ہے حقیقت میں اس کے ذہن میں منحوسی چھائی ہوئی ہے. اس کا ذہن خراب ہو گیا، وہ منگل کو منحوس سمجھ رہا ہے. معزز سامعین اکرام، منگل تو مومنوں کے لیے عید کا دن ہے کہ اس میں امام حسین پیدا ہوئے. تو الغرض خادمہ کہتی ہے ظہر کی نماز پڑھے، حجرے خاص میں تشریف لے گئے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین پیدا ہوئے. عصر کی اذان ہوئی. میں نے اپنی آنکھوں سے سیدہ فاطمہ کو دیکھا، وہ مصلی بچھائی اور نماز پڑھنے لگی. جبکہ کسی کا ماں کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے تو ماں 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی، ناپاکی اسے گھیری بھی ہوتی ہے.
حسین پیدا ہوئے، حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بطول نے مصلی چڑھا اور نماز ادا کرنے لگی تو خادمہ نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا، جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو 40 دن تک ماں مصلی نہیں چڑھتی، اور آپ ہیں کہ ظہر کے بعد بیٹا پیدا ہوا، عصر کی نماز پڑھ رہی ہو؟ تو فاطمہ نے جواب دیا، نادان، کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جس کے خون میں ناپاکی ہے، میں نور الہی، نور خدا، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، اللہ نے مجھے ہر ناپاکی سے دور کر کے پاک فرما دیا ہے، ناپاکی ہمارے قریب نہیں آتی، ہم ہر ناپاک شے سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ایسے پاک کر دیا تھا، وہ کبھی ناپاک ہوئے ہی نہیں، اللہ نے ان کو ایسے پاک کر دیا۔ اب اللہ اللہ ہو کر ان کو اتنی عزت اور عظمت دے رہا ہے، ہم غلام ہو کر ان کی فاتحہ نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہم اگر اللہ کے حقیقی بندے ہیں، اس کے سچے اور چاہنے والے بندے ہیں، تو پھر ہم پر لازم ہے وہ خدا ہو کر ان سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کے بندے ہونے کے ناطے ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری کائنات ہے، یہی ہماری اصلیت ہے۔ جو حسن اور حسین کا نہیں، خدا کی قسم وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے حجرے اقدس میں بیٹھے ہوئے، جہاں پر بیٹھ کر آپ فیصلے فرماتے تھے، خلیفہ تھے آپ، حضرت ابوبکر، حضرت امام حسن کو کسی غرض سے حضرت ابوبکر سے ملاقات کرنا تھا کسی کام کے لیے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے دروازے پر آئے اور آ کر امام حسن نے آواز دی، السلام علیکم یا خلیفۃ المؤمنین۔ جیسے ہی حضرت حسن کی آواز سنے، حضرت ابوبکر اس وقت ایک ضروری کام لکھ رہے تھے، دفتر لکھ رہے تھے، رجسٹر چھوڑ دیے، چھٹ سے جگہ پہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے حجرے کے باہر نکلے، ادب سے گردن جھکا کر کہنے لگے، اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کام ہے بتائیں، آپ کس غرض سے حاضر ہوئے؟ کہا کہ نانا جان، مجھے وہ مسئلہ پوچھنا تھا، وہ بات میں دریافت کرنی تھی، وہ کچھ حکم تھا، جو بات تھی آپ نے بیان کی۔ جب بات ہو گئی، خلیفۃ المومنین کو بات سنا دی، جب واپس جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے کہا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم، آئندہ کچھ کام ہو تو میرے پاس نہیں آنا، خادم سے کہنا ابوبکر کو بلا لاؤ، خادم سے کہنا ابوبکر کو بلا لاؤ، جب بھی کوئی کام ہو تو مجھے بلا لینا، میں حاضر ہوں گا اور کام بتانا، وہاں ٹھہر کر کام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ میرے پاس آنے کی زحمت نہ کرنا، اتنا ادب کرتے تھے صحابہ امام حسن حسین کا، آپ آئندہ سے اتنا آنا، مجھے بلا لینا، میں گھر پر آ جاؤں گا۔ کون ہے بادشاہ وقت جس کی صداقت کی گواہی خالق کائنات دیتا ہو؟ ویسے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، آپ نہ آنا، جو کام ہو ابوبکر کو بلا لینا، ابوبکر آ جائے گا، جو کام ہو بتا دینا، وہیں ٹھہر کے پورا کر دے گا۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 14 سال کے قریب تھی، خطبہ دے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا لگ بھگ 10 سال کے اوپر عمر تھی، خطبہ دے رہے، دوران خطبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے تشریف لائے، صف میں آئے، عمر فاروق خطبہ چھوڑ دیے، ممبر سے نیچے اترے، حضرت کے امام حسین کے پاس آ گئے، گود میں اٹھا لیے، خطبہ چھوڑ دیے۔ خطبہ عبادت ہے، نماز سے افضل عبادت جمعے کے دن خطبہ ہے، نماز سے بڑا درجہ خطبے کا ہے۔ عمر خطبہ چھوڑے
حسین کے پاس آئے، حالانکہ حسین کو اب اٹھانے کی حاجت بھی نہیں ہے، حسین خود چل سکتے ہیں، پھر بھی عمر نے اپنے گود میں اٹھا لیے اور منبر پر لے گئے، گود میں اٹھا کر خطبہ دینے لگے۔ نماز ختم ہوئی، کسی نے پوچھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے آپ نے حسین کو گود میں کیوں اٹھایا، خطبے کے دوران منبر سے کیوں اترے اور پھر ان کو گود میں اٹھا کر خطبہ کیوں دیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے ایک بار مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حسین چھوٹے تھے، صف میں آ گئے تھے، پیر لڑکھڑا رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت منبر چھوڑ کے آئے اور حسین کو گود میں اٹھائے، وہ منظر مجھے یاد آ گیا، مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرنے کے لیے اور حسین کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے میں نے منبر چھوڑ دیا اور حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا، تاکہ سب کو بتا دوں یہ وہ حسین ہے جس سے نبی بھی محبت کرتے ہیں، نبی کا غلام عمر فاروق بھی محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت دلوں میں اتنی غالب ہے کہ ہم منبر پہ ہو تو ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتا، ہم خطبے میں ہو تو وہ بھی یاد نہیں رہتا، ہم عبادت میں ہو تو عبادت بھی یاد نہیں رہتی، ہم اتنی محبت ان سے کرتے ہیں۔ قربان جائیں پیارے دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان غنی؟ رشتے میں حضرت امام حسن اور امام حسین کے خالو جان ہیں، رشتے میں خالو جان ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، جن کو غنی کا خطاب خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ ویسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بار